بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ رب العزت نے اس مومنوں کی جماعت کو، ان مومنوں کی جماعت کے اوپر احسان یہ کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو اٹھا کر کھڑا کیا۔ وہ کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو ان کے سامنے پڑھ کر کی پوجا پاٹ سے نکال کر اور دیگر معبودوں کی عبادت سے نکال کر اللہ رب العزت سے جوڑنے کے لیے کسے بھیجا ہے؟ انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ اور جب اس قوم کی باری آئی، جب اس امت مسلمہ کی باری آئی، تو اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاغَا، اور وہ انسان ہلاک و برباد ہو گیا جو اپنے نفس کی بات مانا، اپنے آنے والے ہر برے عمل کو اور ہر برے نفسانی خواہشات کے اوپر عمل کیا اور عمل کرتا ہوا نکل گیا تو وہ جہنم کا شکار ہو گیا۔ نبی نے کہا اللہم الہمنی رشدی وعذنی من شر نفسی، اے میرے پروردگار میرے دل کے اندر میرے نفس کو صرف نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور میرے نفس کے اندر آنے والی ہر طرح کی بیماریاں، ہر طرح کی برائیوں سے اے اللہ مجھے محفوظ فرما۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا وکثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا۔ انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے۔ محترم حاضرین جمعہ، اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں اپنی اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اس جمعہ کی مناسبت سے جو موضوع متعین کیا گیا ہے، نفس کی اصلاح۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آئے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو پیدا کیا اور اسے دنیا میں آ جانے کے بعد کچھ احکامات پہ عمل کرنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کو دنیا کے اندر پیدا کیا تاکہ اللہ کی عبادت کی جائے، دنیا کے اندر آ کر انسان نے اللہ رب العزت کی عبادت کو بھلا کر، اللہ رب العزت کی عبادت کو بھلا کر اپنے من چاہی زندگی گزارنا شروع کیا۔ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر اپنے نفس میں، اپنے دل میں جو بات اچھی نظر آئی اس کو اپنا معبود بنا لیا۔ کبھی دل نے کہا کہ کسی پتھر کی پوجا کر لیتے ہیں، کبھی دل نے کہا کہ اسی شکل و صورت کو سونے کی بنا کر عبادت کرتے ہیں، کبھی دل نے کہا کہ ہمارے جو بڑے اوپر گزرے ہوئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، لہٰذا ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ نفس جیسا جیسا ان کو حکم دے رہا تھا، لوگ ویسے ویسے عمل کر رہے تھے۔ اپنے نفس، اپنے خواہشات کے مطابق رب بنا لیا، اپنے مقاصد کے اوپر چلنے کو عبادت سمجھ لیا، اور اپنی خاندانی عدوت اور اپنی خاندانی عصبیت کے اوپر عمل کرنے کو اپنی شان سمجھا۔ تو انسان جو ہے دنیا میں آ جانے کے بعد اللہ کی عبادت
جو وعدہ کر کے آیا تھا اس کو بھلا کر جو نفس اس کا حکم دیتا اس کو وہ من و ان قبول کیا کرتا تھا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جو بڑے بڑے انبیاء کرام کو بھیجا دنیا کے اندر، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے ہر قوم کے اندر ان کے رسول کو بھیجا۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، تاکہ بندوں کو اللہ کی عبادت کی طرف کھینچے، عبادت کی طرف بلائے، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے پرہیز کرے۔ اب یہاں پر مفسرین نے نقل کیا ہے طاغوت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر وہ چیز جس کی بات مانی جائے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ یا اللہ تعالیٰ کے مخالف یا اللہ اس کے رسول کے مخالف کسی کی بات کے اوپر عمل کیا جائے، وہ طاغوت ہے۔ اور انسان اپنی زندگی کے اندر 95% جو احکامات پہ عمل کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، وہ اپنے نفس کی بات سن کے عمل کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب لوگوں کو دیکھا کہ یہ لوگ اپنے خواہشات کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اپنے خواہشات کے مطابق اپنا رب بنا لیا ہے اور اس کے سامنے جھک رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے بندوں کو نفس کی پوجا پاٹ سے نکال کر اور دیگر معبودوں کی عبادت سے نکال کر اللہ رب العزت سے جوڑنے کے لیے کسے بھیجا ہے؟ انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ اور جب اس قوم کی باری آئی، جب اس امت مسلمہ کی باری آئی، تو اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے کئی مرتبہ عرب کے اندر سنا ہوگا، سوچا ہوگا، وہ ظاہری طور پر صرف بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، یہ ایک قسم کا شرک ان کے اندر موجود تھا۔ بقیہ جو ہزاروں قسم کے گناہ تھے، کسی قبیلے کے اوپر حملہ کرنا، کسی کو لوٹ لینا، کوئی گناہ کر دینا، شراب پینا، اور اس کے علاوہ کسی کے اوپر حملہ کرنا، یا مرنے والا باپ مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو نصیحت کرنا کہ میں نے جو کام دنیا کے اندر نہیں کیا ہے، فلاں قبیلے کو ہلاک و برباد کر کے میرا دل چاہتا ہے کہ وہ کام میں نے اپنے زندگی میں نہیں کیا ہے، میرے مرنے کے بعد آپ کرے۔ ظاہراً ان کا صرف ایک قسم کا شرک موجود تھا، لیکن بقیہ وہ جو کام کیا کرتے تھے اپنے نفس کی بات مان کر ہر وہ گناہ کو اپنایا کرتے تھے جس کو اچھا سمجھا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقاصد بیان فرمائے گئے وہ 4 بڑے مقاصد۔ اللہ نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ رب العزت نے اس مومنوں کی جماعت کو، ان مومنوں کی جماعت کے اوپر احسان یہ کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو اٹھا کر کھڑا کیا۔ وہ کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو ان کے سامنے پڑھ کر پیش کرے، وَيُزَكِّيهِمْ۔ اللہ رب العزت نے کہا ان کے دل، ان کے نفوس، ان کی جان کی، جو ان کے اندر، جو ان کے جانوں کے اندر جو برے برے خیالات، جو خواہشات کے مطابق یہ عمل کرتے ہیں، جو گندگیاں ان کے اندر موجود ہیں، ایک تو قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر سنائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے نفس کو پاک کرے، ان کے نفس کے اندر جو بدلہ لینے کی قوت اور طاقت ہے، ان کے دلوں کے اندر جو جذبات پنپتے ہیں اسلام کے خلاف، اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کو جن مقاصد کے لیے بھیجا تھا اس میں سب سے بڑا مقصد بیان کیا گیا، انسان کے دلوں کی اصلاح، انسان کے نفس کی اصلاح۔ انسان بہت ہی کم ایسے کام ہے جو لوگوں کے سنائی کرتا ہے۔ لوگ کہا کرتے تھے ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھ کر ہم نے یہ کام کیا ہے۔ کہا کہ آپ اپنی بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ ہم اپنے باپ داداؤں کو وہ کام کرتے ہوئے پایا کرتے تھے جس کی بنا پر آج ہم کر رہے ہیں۔ وہ چند ہی ایسے کام گنائے گئے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ جو کئی ایسے کام تھے وہ اپنے نفس کے اندر لا کر دل نے کہا، میرے من نے کہا، میرے من کے اندر یہ بات آتی ہے، آج دل یہ کہہ رہا ہے ہم یہ کام کر لیں گے، آج میرے دل نے یہ کرنے کو کہا ہے ہم یہ کام کر لیں گے۔ انسان اسی کے اندر پڑا ہوا ہے اور کیسے کیسے بڑے بڑے کام کر جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اپنے نفس کی بات سن کر،
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے ان مومنوں کے اوپر کیا کیا؟ احسان کیا ہے، جو آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے اندر کے دلوں کو پاک کرتے ہیں اور معلم بنا کر بھیجے گئے ہیں ان کے لیے، تاکہ ان کے ساتھ رہ کر کیا کریں؟ ان کا تزکیہ کیا جائے۔ تو غور کریں میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے جو مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، یہ ایک جان ہے، جان، روح، نفس، جتنی بھی چیزیں بیان کی جاتی ہے وہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہے۔ جب بھی کہا جائے یہ جان ہے، یہ نفس ہے، یہ روح ہے، یہ تمام کے تمام ایک ہی چیزوں کے نام ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا کیا، کس کے لیے پیدا کیا؟ آپ غور کریں، اللہ رب العزت نے سورہ شمس کے اندر تقریباً 7 سے 8 چیزوں کی قسم بیان فرمائی ہے، قسم کھا کے بیان فرمایا ہے۔ اس میں کیا چیزیں ہیں؟ والشمس وضحاها واللیل اذا، آپ غور کریں، پڑھتے جائیں، اللہ رب العزت نے تقریباً 7ویں آیت کریمہ کے اندر کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ہم نے انسانوں کی جانوں کو برابر پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے انسانوں کو تو پیدا کیا ہے، انسان کی جان کو تو پیدا کیا ہے، لیکن ہم نے انسان کے اندر 2 طرح کی چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، اس کے اندر برے ارادے پنپتے ہیں، برائیاں اس کے اندر ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، برے کام کرنے کا جذبہ اور ملکہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ 12-13 سال کو پہنچتا ہے، شہوات اس کے اندر بڑھتے ہیں، دنیا والوں کو دیکھتا ہے، ان کی کاپی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہر انسان کے اندر برائیوں کو پیدا کیا ہے، وَتَقْوَاهَا، اور کچھ نیکیوں کے اندر بھی پیدا کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، ان کی جانوں کو پیدا کیا، اچھی اور بری چیزوں کو داخل کیا ہے۔ اچھائی بھی کرتا ہے، برائی بھی کرتا ہے، اچھے کام بھی کرتا ہے، برے کام بھی کرتا ہے۔ اچھے کام کرنے کے بعد افسوس بھی ہوتا ہے، روتا بھی ہے، گڑ گڑاتا بھی ہے، اللہ سے معافی مانگ بھی لیتا ہے، اور اچھے اور نیکیاں کام کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے بولتا ہوا پھرتا ہے، الحمدللہ میں نے یہ کام کیا، میں نے وہ کام کیا۔ اب غور کریں میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر، ہر انسان کے دل کے اندر یہ دونوں چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے اندر اچھی چیزوں کو بھی پیدا کیا اور برائی کو بھی داخل فرمایا ہے۔ اب آپ غور کریں، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور دونوں چیزوں کو داخل کیا۔ وجہ کیا ہے؟ دونوں چیزوں کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر اس کا جواب دیتے ہوئے کہا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، ملے جھلے نطفے سے پیدا کیا۔ وہ جو بھی پیدا کرنے کا بڑا لمبا پروسیجر ہے، اللہ نے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ نَبْتَلِيهِ، تاکہ ہم اسے آزمائیں، آزمانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم نے جو آپ کو جان عطا کیا، جان عطا کرنے کے بعد اچھی چیزیں بھی داخل فرمائی، اچھائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور بری چیزیں بھی اس کے اندر داخل فرمایا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نبتلی، تاکہ اسے آزمائیں، آزمایا جائے۔ زندگی ملنے کے بعد وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ نے آگے بیان فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے پیدا کرنے کے بعد یہ اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات، یہ اللہ کی قدرت، یہ اللہ کی الوہیت، یہ اللہ کا رسول، یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کی جنت کا راستہ ہم نے واضح کر دیا ہے، اور وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور جہنم کا راستہ ہم نے واضح کر دیا۔ اللہ رب العزت نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے، چاہے آپ کہیں پہ چلے جائے، ہم نے پیدا کیا، اچھی چیزیں بھی ڈالی، عقل بھی عطا کیا، اور بری چیزوں کو سمجھنے کی توفیق بھی دیا، اور اس کے سامنے دونوں راستوں کو واضح کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نبتلی، تاکہ انسانوں کو آزمائے،
امتحان کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر پیدا کیا، امتحان کے لیے اس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے راستے کو پیدا کیا، اچھائیاں اس کے سامنے رکھا اور برائیاں اس کے سامنے پیش کیا۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، آزمائش میں کب وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا سورہ ملک کے اندر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کی جان کو، اس کی موت کو پیدا کیا تاکہ آزمائے۔ زندگی ملنے کے بعد، راستہ اپنے سامنے رکھنے کے بعد، یہ اچھا اور برا راستہ ہے، یہ زنا کاری ہے، یہ جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، ان راستوں کو دیکھ کر انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ اسے آزماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کا کنٹرول اس کے نفس کے اوپر رکھا ہے، مجبور نہیں کیا ہے اسے، ہر انسان کو چھوڑ دیا ہے، چاہے کچھ بھی کر لے۔ یہ جنتی راستہ ہے، یہ جہنمی راستہ ہے۔ وجہ کیا نکلی؟ امتحان کے لیے۔ اللہ رب العزت نے آگے بیان فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ انسان۔ ہمارے امتحان میں جہنم کے راستوں کو دیکھ کر برائی کے راستے اس کے سامنے تھے، کئی ہزار کا مالک تھا، جائیداد کا مالک تھا، اس کے سامنے گناہ تھے، مال وغیرہ خرچ کرنے کے بعد وہ برائیوں کو آسانی کے طریقے سے کر سکتا تھا، لیکن اس انسان نے برائی کے راستے کو چھوڑ کر اللہ کی طرف لوٹ کر آیا۔ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور نیک عمل کرنے کو اپنا لیا اور نیکی کو اپنا کر اپنے برے نفس کو دبا کے رکھ دیا، اللہ نے کہا قد افلح، وہ دنیا ہی کے اندر کامیاب و کامران ہو گیا۔ اور جہاں جہاں پر بھی اللہ رب العزت نے کیا ہے؟ افلاح کا استعمال فرمایا ہے، وہ انسان جنت کو پا لیا۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر اس کو جنت کی بشارت دے دیا ہے۔ جو انسان اپنے نفس کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے، نیکی کے اندر استعمال کرتا ہے، نیک راستے کے اوپر عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے کیا کرتا ہے؟ کامیاب عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے آگے بیان فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور وہ انسان ہلاک و برباد ہو گیا جو اپنے نفس کی بات مانا، اپنے آنے والے ہر برے عمل کو اور ہر برے نفسانی خواہشات کے اوپر عمل کیا اور عمل کرتا ہوا نکل گیا تو وہ جہنم کا شکار ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہر انسان کو یہ راستے ہموار کر دیا ہے، اپنے نفس کو پا کر، اپنے نفس کے اوپر عمل کر کے یا جہنم کا شکار ہوتا ہے یا جنت میں داخل ہوتا ہے۔ آپ غور کریں میرے بھائیوں، عمر بن خطاب صاحب رسول بیان فرمایا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، وہ کہتے تھے اے لوگو، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ ہر رات سونے سے پہلے اپنے اعمال کو ٹٹولو، تلاش کرو کہ تم نے کتنے نیکیاں کیے ہیں اور کتنے برائیاں کیے ہیں، کتنے تم نے نیکیاں کیے ہیں، کتنے برائیاں تم سے ہوئی ہیں، یہ تلاش کرو اور تلاش کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر نیکیاں بھاری پڑ جائے اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر آپ کے نیکیاں کم ہو جائے، اس دن کے اندر اگر آپ نے برے اعمال کیے ہوئے ہیں تو رات میں سونے سے پہلے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو اور اس کے بعد سو جاؤ۔ اللہ کے عمر بن خطاب کہتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کر لو۔ آگے بیان فرماتے ہیں اپنے اعمال کا وزن کر لو، اپنے اعمال کا وزن کر لو۔ اللہ نے آپ کو توفیق دیا ہے، دن میں آپ نے کتنی نیکیاں کیے ہیں اور دن میں آپ نے کتنے برائیاں کیے ہیں، اس کا موازنہ کرو، وزن کر لو، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارے سامنے وزن کیا جائے۔ اور اپنی غلطیوں کو تلاش کرو، جو آپ نے مخلوقات سے چھپ کر گناہ کیے ہیں، ان غلطیوں کو تلاش کر کے اللہ کے سامنے معافی مانگو۔ کیوں؟ اللہ رب العزت قیامت کے دن حشر کے میدان میں تمام لوگوں کے سامنے میرے اور آپ کے نیکیوں کو اور ان برائیوں کو جو چھپے ہوئے تھے لا کے کھڑا کرے گا۔
عمر بن خطاب ہمیشہ نصیحت کیا کرتے تھے اس نفس کی بات نہ مانو، یہ نفس انسان کو ہمیشہ جہنم کی طرف راغب کرتا ہے، اور ایسے دوستوں کا ساتھ نہ چھوڑے، ساتھ چھوڑے جو آپ کو برائیوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے بات کہ نفس کی اصلاح کیسے کرنا ہے، کون سے دوست کو اپنانا ہے، آپ کے لیے کون سا دوست بہتر رہے گا، انشاءاللہ آگے باتیں آئے گی۔ لیکن ہر انسان کوشش کرے میں کیا عمل کر رہا ہوں، میرا عمل کون سا ہے، اللہ نے مجھے کیا تعلیم دیا ہے اور مجھے کون سا عمل کرنا ہے۔ آپ غور کریں، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں سکھایا کرتے تھے، یہ دعا یاد کر کے جائے، اللہ ہم تمام کو دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آتی تقواہا، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے میرے پروردگار اس میرے نفس کو جس کے اندر بھلائیاں بھی ہے برائیاں بھی ہے، اے اللہ میرے دل کے اندر تیرے تقوی کو بھر دے، اے اللہ میرے نفس کو پاک کر دے، تو سب سے بہترین پاک کرنے والا ہے، وانت ولیھا، اے اللہ اس نفس کو پیدا کرنے والا تو ہے اور تو ہی میرے نفس کی اصلاح کرنے والا ہے، بہترین کارساز ہے۔ یہ دعا کیا کرتے تھے میرے بھائیوں، اور دعا کرنا چاہیے اپنے نفس کے لیے۔ اور آپ غور کریں، ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے حضرت عمران ابن حسین کا، یہ بہت بڑے صحابی رسول تھے، وہ بیان فرماتے ہیں ہمارے والد محترم جو حسین تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آ کر بیٹھا کرتے تھے، نبی کی باتوں کو سنتے، نبی کے کلمات کو سنتے، آپ کی تعلیمات کو سنتے اور بڑے خوش ہو جاتے، لیکن کبھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ میں جب گھر پہ آتا انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا، وہ اسلام کبھی قبول نہ کرتے۔ کئی مرتبہ کہتا، ان کا معمول کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر مکمل نماز کے سلام پھیر لیتے تو بعد ٹھہر جاتے، سلام پھیرنے کے فوری بعد مسجد کے اندر داخل ہو جاتے اور تمام صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ کے نبی کی نصیحت سنا کرتے تھے۔ کئی مرتبہ میں کہتا نماز ختم ہونے کے بعد آتے لیکن اسلام قبول نہیں کرتے، اللہ کے نبی کی تعلیمات انہیں بھا جاتی، بڑے خوش ہوتے اور خوش ہو کے نکل جاتے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے درس دیتے ہوئے صاحب رسول سے سوال کر لیتے، جو اسلام قبول نہیں کیے تھے، آپ کا درس سننے کے لیے کہاں پر آئے تھے؟ مسجد کے اندر آئے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے حسین، اے حسین کم تعبد الیوم الہا، تم کتنے معبودوں کی پوجا کرتے ہو؟ تمہارے معبود کتنے ہیں؟ تم کتنے معبودوں کی پوجا کرتے ہیں؟ اس صاحب رسول نے جواب دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار مکہ 360 معبودوں کی پوجا کرتے ہیں، میں ویسا نہیں ہوں، میرے معبود کتنے ہیں؟ 7 معبود ہیں، میں 7 معبودوں کی پوجا کرتا ہوں۔ ایک معبود جو سب سے بڑا ہے آسمانوں کے اوپر ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور 6 جو ہے وہ دنیا کے اندر نقلی ہے، ان کو بھی میں مانتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ جب آپ کو کوئی چیز جلدی مانگنا ہو تو کس سے مانگتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ میں اللہ سے مانگ لیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ اے میرے صحابی، اے میرے دوست، میں آپ کو 2 ایسے کلمے سکھاؤں گا، 2 ایسے کلمے آپ کو سکھاؤں گا، اگر آپ ان کلموں کو عمل کریں گے، اس کے مطابق پڑھتے رہیں گے، تنفعانی کا، دنیا بھی اور آخرت بھی، دونوں بھی آپ کی کامیاب ہو جائے گی۔ شرط کیا ہے؟ آپ اسلام قبول کر لیں گے۔ وہ صاحب رسول اٹھے اور باہر چلے گئے، سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اتنی بہترین تعلیمات ہم کو اب تک دی ہے، میں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ 2 کلمے ایسے سکھاؤں گا، اگر میں اسلام قبول کر لوں گا تو وہ 2 کلمے کیا ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے وہ جاننے کے لیے، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی، جاننے کے لیے کلمہ پڑھے اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے اسلام قبول کیا ہے، ذرا مجھے وہ کلمے بتائیے جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد سکھائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے میرے ساتھی، ہمیشہ زندگی کے اندر کلمہ توحید نصیب ہو جانے کے بعد، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے کے بعد، انسان کا نفس سب سے بڑا دشمن ہوا کرتا ہے۔ کیا دعا کرنا ہے؟ اللہم الہمنی رشدی،
یہ پہلا کلمہ ہے، اے میرے پروردگار میرے سینے کو، میرے نفس کو نیکیوں سے بھر دے، میرے نفس کو اے میرے پروردگار نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، میری جان کو اے میرے پروردگار نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوسرا کلمہ وَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، اور میرا نفس جو برائی کی طرف بلاتا ہے، شراب پینے کی دعوت دیتا ہے، نماز چھوڑنے کی دعوت دیتا ہے، زنا کرنے کی دعوت دیتا ہے، برائی کا کام کرنے کی دعوت دیتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی دعوت دیتا ہے، اے اللہ جہاں جہاں پر بھی میرا نفس پھسل جاتا ہے، مجھے برائیوں کی توفیق دیتا ہے، اے اللہ مجھے میرے نفس کی برائیوں سے محفوظ فرما۔ صحابی رسول نے دعا کیا، اور اس صحابی رسول کے مانگ پر اسلام قبول کرنے کی بنا پر امت مسلمہ کو ایک بہترین دعا مل گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہم الہمنی رشدی وعذنی من شر نفسی، اے میرے پروردگار میرے دل کے اندر میرے نفس کو صرف نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میرے نفس کے اندر آنے والی ہر طرح کی بیماریاں، ہر طرح کی برائیوں سے اے اللہ مجھے محفوظ فرما۔ آپ غور کریں، یہ دعا اتنی بڑی دعا ہے، جب آپ نیکی عمل کرتے رہیں گے، آپ کا نفس آپ کو نیکی کی دعوت دیتا رہے گا، اور آپ برائیوں سے محفوظ رہیں گے، تو خود بخود آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، اور آخرت میں آپ کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ کیوں؟ آخرت میں کوئی برائی آپ کی نہ ہوگی، اور نیکیاں ہی نیکیاں آپ کے سامنے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، بڑی تفصیل اس موضوع کے اندر ہے، آپ شارٹ سے یہ سمجھے، اللہ رب العزت نے ہر انسان کو پیدا کیا، کس کے لیے پیدا کیا؟ آزمائش کے لیے، اور چھوڑ دیا ہے۔ آپ نیکی کرنے کے لیے جائیں گے تو شیطان نہیں آتا ہے آپ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے۔ آپ غور کریں میری باتوں کو، کسی شیطان اور کسی جن کی یہ طاقت نہیں ہے آپ کو نیکیوں سے روک سکے۔ شیطان کا معاملہ کیا ہے؟ صرف وسوسہ ڈالنا۔ کیا پڑھ رہا ہے؟ کل پڑھ لیں گے، پرسوں پڑھ لیں گے، ترسوں پڑھ لیں گے، آج یہ عمل کر لے، نیکی کے لیے آپ کی عمر باقی ہے۔ اور جب آپ برائی کرنے کے لیے جائیں گے، آپ زنا کرنے کے لیے جائیں گے، شراب پینے کے لیے بوتل اپنے ہاتھ میں پکڑیں گے، کوئی اللہ کا فرشتہ آ کے آپ کا ہاتھ نہیں پکڑتا، کوئی غیب سے آواز نہیں آتی آسمان سے، آئے میرے بندے یہ کام مت کر۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، جہنم بھی بتا دیا، جنت بھی بتا دیا، راستے بھی بتا دیا، اور ہر انسان کو توفیق دیا سمجھنے کی یہ اچھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے۔ اب غور کریں میرے بھائیوں، نفس کے حساب سے سنتے جائیں، اللہ تعالی ہم تمام کو نفس کے اوپر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نفس کے اعتبار سے ہر انسان کی 3 قسمیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو یہ اقسام سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب تک کیا سن رہے تھے؟ اللہ نے پیدا کیا، جان کو پیدا کیا، مقصد کے لیے پیدا کیا، نیکی اور برائی کرنے کی توفیق بھی دیا ہے، اور اللہ کے پاس ہمیں حاضر بھی ہونا ہے۔ یہ تمام چیز سنتے آئے ہیں، لیکن ہر انسان یا انسانوں کے 3 قسم ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ ایک نفس ہے، نفس امارہ، نفس امارہ، آپ یاد رکھیں، اس کا کام کیا ہے؟ صرف انسان کو برائی کی دعوت دینا۔ کس کی دعوت دینا؟ صرف برائی کی دعوت دینا، برائی بتانا، جہنمی کام کروانا، اور ابلیس کے وسوسے جو بھی آتے ہیں صرف یہاں پر آ کے کھڑا کرتا ہے، یہ کر، یہ کام کر، یہ کام کرنا تھا، یہ کام کرنے میں کون سا بڑا گناہ ہے، یہ کام کرنے سے کون سی جہنم ملنے والی ہے، ارے یہ کام کر لو بعد میں نیکیاں کر لیں گے، ارے یہ کام کرنے سے کون سا اللہ کا عذاب آنے والا ہے، آنے والے زندگی میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ اللہ نے کہا اللہ توبہ کو معاف کرنے والا ہے، گناہ کو معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آج گناہ کر لے، کل معافی مانگ لے۔ جو بھی انسان برے کام کرتے ہیں، نفس امارہ، کیا کہا گیا؟ نفس امارہ، جو ہر انسان کے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے، یہ نفس اسے اٹھاتا ہے، برائی کا مادہ ہمیشہ پیدا ہوتا ہے جہاں پر انسان کیا ہے، جہاں پر انسان اس کے شیطان کیا اس کے اوپر قبضہ کیا ہوتا ہے۔ اور جس انسان کا، جو انسان برائیاں کرتے ہوئے نکلتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کا نفس مر چکا ہے۔
اس کا ضمیر کیا ہے؟ مردہ ہے۔ نیکی کی باتیں کرو اس کے سامنے، بیانات پیش کیا جائے، اللہ کی باتیں پیش کیا جائے، اس کے اوپر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا نفس مر چکا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا نفس مر چکا ہے، ضمیر مر چکا ہے، یہ وہی ضمیر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کہا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یہ ایسے انسان ہوتے ہیں یہ ہر برا کام نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، اور ہر برا کام اپنے نفسانی خواہشات کے اوپر عمل کرنا یہ فیشن سمجھتے ہیں۔ اب غور کریں میرے بھائیوں، اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہے۔ انسان کبھی اپنے لیے عمل کرتا ہے، کبھی خاندان کے دباؤ میں عمل کرتا ہے، کبھی دوستوں کو لے کے عمل کرتا ہے، کبھی خاندان کی عصبیت قبیلہ وار نکلتی ہے تو عمل کرتا ہے، نہ چاہتے ہوئے عمل کرتا ہے۔ اس کی لمبی تفصیل ہے۔ جو بھی انسان برے اعمال کرتا ہے شیطان اسے اچھا بنا کر جب بھی پیش کرتا ہے نفس اسے قبول کر لیتا ہے، نفس اسے قبول کر لیتا ہے۔ اور قرآن کے اندر کہا گیا کہ یہ نفس جو ہے نفس امارہ ہے، نفس امارہ ہے۔ اور جو انسان اس نفس کا غلام بن گیا، اس نفس کا غلام بن گیا، سوچئے آپ، غور کریں، بڑی اہم باتیں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جو انسان اپنے نفس کا غلام بن گیا، اپنے تمام کے تمام شریر کو برائی کی طرف مائل کرنے والے نفس کے ہاتھ میں دے دیا، چاہے آپ کی تربیت ایک نبی کیے ہو، چاہے آپ کسی نبی کے پیٹ میں پیدا ہوئے ہو، چاہے آپ کی پوری زندگی عبادات میں لگی کیوں نہ ہوئی ہو، وہ نفس آپ کو ہلاک و برباد کرے گا۔ سب سے پہلا دنیا کے اندر جو گناہ ہوا ہے وہ کون سا گناہ ہے؟ قتل کرنے کا گناہ ہوا ہے۔ اور کس نے گناہ کیا؟ آدم علیہ السلام کے بیٹے۔ اب غور کریں، انبیاء کرام نے کبھی اپنے بچوں کی تربیت میں کبھی کوتاہی کر سکتے ہیں؟ نفس ایسا ہوتا ہے، آپ کی تربیت کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو لیکن نفس کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں اللہ نے آپ کو دے دیا ہے۔ چاہے آپ نبی کے بیٹے کیوں نہ ہو، وہی نبی کا بیٹا نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنے نفس کی پوجا کیا، کافروں کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اب غور کریں، وہی ایک نبی کی بیوی لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، کافروں کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور جن کے پیٹ میں انبیاء اکرام پیدا ہو رہے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہے، کتنا سمجھانے کے بعد بھی وہ راہ راست پہ نہیں آ سکے۔ اسے کہتے ہیں نفس امارہ۔ کیا گناہ تھا ان کا؟ قتل کرنا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مجھے میری بہن پسند ہے۔ کس کی پسند ہے؟ نفس کی بات لیا ہے۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کا حکم پیش کیا گیا، بیٹے یہ اللہ کا حکم ہے، آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ بچہ کیا کر رہا تھا؟ میرا دل کہتا ہے کہ میں اپنے بہن سے شادی کروں گا۔ فتوعت له نفسه اخی، فتوعت له قتل نفسه اخی۔ اللہ کہتا ہے اس انسان نے اپنے نفس کی بات مانا، نفس نے اس کو ابھارا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ کوئی معمولی قتل نہیں تھا یہ، اس نے انبیاء اکرام کی تربیت لیا ہوا بیٹا اور خود نبی کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہوا، اللہ کی آیتوں کو اترتا ہوا دیکھتے ہوئے بھی اپنے نفس کی بات مانا اور اپنے باپ کی روگردانی کرتے ہوئے نکل گیا اور جہنم شریک ہوا۔ اور آپ غور کریں، قیامت کی صبح تک جو بھی انسان قتل کرتا رہے گا ایک حصہ کیا ہوگا؟ اس کے حق میں آتا رہے گا۔ آپ غور کریں، آپ نے کئی مرتبہ سنا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے آپ جانتے ہیں؟ ان تمام بیٹوں نے کیا کیا؟ یوسف بڑا محبت، یوسف سے اللہ کے نبی بڑی محبت کرتے ہیں، اپنے باپ جو یوسف سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کے دل کے اندر یہ بات آ رہی تھی، نفس ان کو ابھار رہا تھا کہ وجہ کیا ہے؟ ہمارے اور والد محترم کی محبت میں کون آ کے بیٹھا ہوا ہے؟ یوسف آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا کرتے کیا ہے؟ پہلے اسی کو ختم کر دیتے ہیں، اسی کو ختم کر دیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ انہوں نے اپنے نفس کی بات مانی اور اپنے بھائی کو لے گئے اور کہاں پہ ڈال دیا؟ کنویں کے اندر پھینک دیا، اور بہانہ کر کے سب بڑا لمبا واقعہ، روتے چیختے چلاتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آ کر پیش کرے اور کہا کہ یہ لو خون۔ بھائی کو کس نے کھا لیا ہے؟ بھیڑیا نے کھا لیا ہے۔
قرآن کہتا ہے یعقوب علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، بل سولت لکم انفسکم امرا، اللہ نے کہا کہ اسے کوئی بھید نہیں کھایا ہے بلکہ آپ کے نفس کی بنائی ہوئی پلاننگ کے مطابق آپ نے عمل کیا ہے۔ نبی کے بیٹے ہیں، نبی کی تربیت میں پائے ہوئے ہیں، نبی کے بیٹے ہونے کے باوجود ذرہ برابر اپنے نفس کی بات مانے جہنم کے شریک کر دیے گئے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے ہر انسان کو کیا کیا ہے؟ توفیق دیا ہے، اچھے کاموں کی توفیق دیا ہے، برے کاموں کی توفیق دیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اپنے نفس امارہ کو مارے، کچلے اور اپنے نفس کی بات نہ مانے۔ اور دوسرا نفس جو بیان کیا گیا ہے نفس لوامہ، کیا ہے نفس لوامہ؟ اللہ نے کہا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اللہ نے اس نفس کی قسم کھائی ہے۔ اچھا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا کام کیا ہے؟ ایک انسان ہزاروں قسم کے کام کر رہا ہے، برائی کا کام کرتا گیا یہاں تک کہ جہنم کے بالکل قریب ہو گیا، لیکن جہاں کہیں سے اسے نفس کے اندر سے آواز آتی ہے کہ تو نے بہت ہی برا کام کیا ہے، اے اللہ کے بندے تجھے ایسا کام نہیں کرنا تھا، تو نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیا ہے، تجھے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اپنے اندر سے ہزاروں گناہ کرنے کے بعد جو اندر سے آواز آتی ہے اب اللہ کے پاس معافی مانگنا ہوگا۔ اللہ نے کہا ہم اس نفس کی قسم کھاتے گئے اور جس کے اندر وہ نفس ہوگا وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ 100 انسانوں کو قتل کرنے والا، دل کے اندر کیا بات آئی؟ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، 100 انسانوں کو قتل کر دیا، اب کہاں جانا ہے مجھے؟ معافی مانگنے کے لیے آگے نکلنا ہوگا۔ یا پھر وہ دیکھ لے، وہ عورت جو زندگی بھر زنا کرتے ہوئے اپنی جوانی گزار دیتی ہے لیکن کتے کو دیکھ کر سوچتی ہے کہ چلو یہ تو نیکی کر لیتے ہیں، اندر سے آواز آئی، نیکی کیا، اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمایا۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہے اللہ ہمارے اندر یہ نفس کو پیدا فرمائے، جہاں جہاں پر غلطی ہو اللہ ہم تمام کو اندر سے آواز لا کر اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا نفس کون سا ہے؟ تیسرا ہے نفس مطمئنہ۔ کون سا ہے تیسرا نفس مطمئنہ؟ ہمیشہ نیک عمل کرنے والا، ہمیشہ نیک عمل کرنے والا، اللہ کی عبادت میں زندگی گزارنے والا یہ نفس ہوتا ہے۔ جب ایسا انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، فرشتے آتے ہیں دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت لے کر کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ چل نکل اللہ کے پاس، جنت میں داخلہ تجھے کروانا ہے، اللہ رب العزت تجھے یاد کرتا ہے۔ آپ غور کریں میرے بھائیو، یہ 3 طرح کے نفس انسانوں کے اندر ہوتے ہیں اور آپ خود فیصلہ کریں میرے اور آپ کے اندر کون سا نفس ہے، کون سا نفس ہے۔ اگر آپ نے اپنے نفس کو، جو نفس آپ کو برائی کی طرف ابھار رہا ہے، آگے نکل رہے ہیں، آج کے بعد سے اللہ سے معافی مانگے۔ جو گناہ آپ فیشن سمجھ کے کر رہے ہیں اللہ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور رو کے گڑ گڑا کر معافی مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی گناہوں کو معاف کرے گا۔ اب اگر کسی کا نفس برائی کی طرف لے کر نکل گیا ہے، برائی پہ برائی کر رہا ہے، برائی پہ برائی کر رہا ہے، اس کی اصلاح کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ شریعت کے اندر کئی طریقے بیان کیے گئے ہیں، آپ ذرا غور کریں، یہ چند باتیں لے کر جائے، اللہ ہم تمام کو اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بہت بڑے اہم اصول ہے میرے بھائیوں، سب سے بڑا جو اصول بیان کیا گیا ہے اپنے نفس کی اصلاح کرنے کا، وہ ہے محاسبہ نفس۔ کیا ہے؟ نفس کا محاسبہ کرنا، ہر دن بیٹھ کر اپنے نفس کا محاسبہ کرنا، مجھ سے کتنے اعمال ہوئے ہیں، کتنے مجھ سے برائیاں ہوئے ہیں، مجھے اللہ سے کیسے معافی مانگنا چاہیے، مجھے کیسے اعمال کرنا چاہیے۔ آپ غور کریں، محاسبہ نفس کے اندر 2 طرح کے گناہ ہوتے ہیں، آپ غور کریں، ایک گناہ جو خود کا ہوتا ہے آپ اللہ سے معافی مانگ لے کافی ہے، ایک گناہ جو ہے جو سلف صالحین سے کبھی ہوتا، جس گناہ کا تعلق کسی دوسرے بھائی سے ہے، اختلاف ہوا ہے، گالی گلوچ بھی ہے، دل آپ نے دکھایا ہے، تو ہمارے اسلاف جو ہے رات میں سونے سے پہلے ایسا گناہ کبھی یاد آتا اسی وقت اٹھ جاتے اور اپنے بھائی کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر معافی مانگ کر معافی تلافی کر کے کیا ہوتے؟
واپس آیا کرتے تھے اور آ کے سو جاتے. کہیں ایسا نہ ہو آپ دنیا کے اندر سو رہے ہیں اور آپ کی آنکھ خبر میں نہ کھل رہی ہو. آپ غور کریں میرے بھائیو, یہ محاسبہ نفس ہے. ایک صاحب رسول ہے حضرت عمرو ابن عاص, اللہ سے دعا کرے اس صحابی کی طرح اللہ ہم تمام کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت ضروری ہے میرے بھائیوں. اگر گناہ ہو رہے ہیں, گناہ کے اوپر غور و فکر کرنا ہے, اپنی اصلاح کرنا ہے. یہ صاحب رسول جب مرنے کے بالکل قریب آ گئے, اتنا المناک واقعہ ہے. اتنے بڑے صحابی رسول, دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی گئی. اللہ ہم تمام کو ایسے نفوس قدسیہ, ایسے صحابہ اکرام کی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عبداللہ ان کے بیٹے کہتے ہیں, میں اپنے والد محترم کے پاس آیا جب کہ وہ مرض الموت میں تھے, بڑے نحیف اور کمزور ہو چکے تھے, کبھی کبھی ان کی بات بند ہو رہی تھی. میں جب ان کا کھانا پانی پوچھنے کے لیے آیا اور ایسی سکرات ان کو لگی ہوئی تھی, آخری عالم تھا, میں کیا دیکھتا ہوں کہ دیوار کی طرف رخ کر کے زاروں قطار ہل ہل کر رو رہے ہیں, زاروں قطار ہچکیاں نکال نکال کے رو رہے ہیں. میں نے والد محترم کے پاس بڑے ادب و احترام اور محبت کے ساتھ بیٹھا اور ہاتھ لگا کر پوچھا, بابا جان رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے آپ کے لیے بشارت نہیں فرمایا کہ آپ مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے نیک اعمال کیا, اللہ کے نبی کے پیچھے آپ نے جہاد کیا, جہاد جیسے بڑے بڑے اعمال آپ نے کیے ہیں. اے والد محترم, اے بابا جان, رونے کی وجہ کیا ہے؟ ذرا بتلائیے مجھے, آپ کا وہ کون سا گناہ ہے جو آپ کو ستا رہا ہے؟ اب غور کریں میرے بھائیوں, اس صاحب رسول نے جو تاریخی الفاظ بیان فرمائے, اللہ مجھے اور آپ کو ویسا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اتنا کہنے کے بعد والد محترم اپنا کروٹ بدلا, اپنے بیٹے کو دیکھا نصیحت کرتے ہوئے, زاروں قطار اپنے آنکھوں سے آنسو نکالتے ہوئے اس بستر کے اوپر اپنا محاسبہ کر رہے تھے, اور محاسبہ کرنے کو اپنے بیٹے کے سامنے پیش کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بڑے عجیب و غریب الفاظ انہوں نے بیان کیا, بیٹا مجھے معلوم ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے. میرا سب سے پہلا دور تھا, میں جب پیدا ہوا اسلام عروج پہ تھا, میں اسلام کا کٹر مخالفت تھا, اسلام کا کٹر میں مخالف تھا. اللہ کے نبی ہمارے سامنے آتے, اللہ کے نبی ہمیں دعوت دیتے, اللہ کے نبی کا چہرہ ہمارے سامنے آتا, ہم گالی گلوچ کیا کرتے تھے, اللہ کے نبی کو دیکھ کر چڑھا کرتے تھے. اور قسم خدا کی, اسلام قبول کرنے سے پہلے دنیا کا سب سے بدترین چہرہ میری نگاہ میں اللہ کے نبی کا تھا. اور کہتے ہیں, اے میرے بیٹے, قسم خدا کی میں اسلام قبول کیے بغیر اس دور کے اندر مر جاتا, قسم خدا کی میں جہنم کے اندر داخل کر دیا جاتا. یہ سب سے پہلا دور ہے میرا, جہاں پر مجھ سے گناہ ہی گناہ ہوئے ہیں, اور گناہ سے بڑھ کر میں نے مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کی ہے. میں نے مسلمانوں کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے جنگ کے میدان میں کبھی صحابہ اکرام کے خلاف تلوار اٹھائی ہے. میرے زندگی کا ایک بڑا مرحلہ ایسا گزرا ہے, اگر میں مر جاتا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں داخل فرما دیتا. یہ پہلا مرحلہ ہے. اس کے بعد اللہ نے مجھ پہ کرم کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر میرے اوپر رحم کیا. رحم کرنے کے بعد میں نے اسلام قبول کیا, اور قسم خدا کی اے میرے بیٹے, اللہ نے مجھے اللہ کے نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اسلام قبول کرنے سے پہلے سب سے بدترین چہرہ تھا, اور اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی کی محبت اتنی ہوئی کہ میں نے آج تک اس بستر میں آنے تک اللہ کے نبی سے محبت بڑی نگاہ سے مکمل دیکھ نہ پایا. میں اللہ کے نبی سے بڑی محبت کیا کرتا تھا, جنگ میں شریک ہوتا, اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھتا, استغفار کرتا, نیک اعمال کرتا. اور اللہ کے نبی نے ہم کو اپنی زندگی کے اندر ان کانوں سے ہم نے سنا ہے, وہ جنت کی بشارت دے دیے. آگے بیان فرماتے ہیں, اتنا میرے لیے کافی تھا, اور امید کرتا ہوں اللہ کے نبی کے دور میں اسلام قبول کرنے کے بعد اگر میں مر جاتا تو کہاں جاتا؟ سیدھا جنت میں جاتا.
اس کے بعد آخری تاریخی کلمہ پیش کرتے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد جب صحابہ اکرام کی خلافت آئی، صحابہ اکرام کی خلافت آنے کے بعد صحابہ اکرام نے مجھے فلاں ملک کا، فلاں علاقے کا امیر بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ امیر بنا کر بھیجا تھا مجھے۔ اور آج جو امیر کے ایام گئے جس میں میں نے حکومت کیا گئے اور لوگوں کا امیر بن کر میں وہاں پر گیا تھا، اے میرے بیٹے جو میں رو رہا ہوں، یہ امیر بننے کے ایام کے بعد کی زندگی ہے۔ کہیں میں نے بے انصافی کیا ہوگا، کہیں میں نے اپنی ذمہ داری نہ نبھایا ہوگا، اگر اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤں تو اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا؟ زاروں قطار رونے لگے اور کہتے ہیں میرے بیٹے میرے پاس کئی نصیحتیں تھی، میرے پاس کئی طریقے کے میرے پاس فیصلے آئے، اچھے بھی تھے، میں نے برے بھی فیصلے کیا ہوگا اور میں نے وہ بھی کیا ہوگا، اور آج میں انتقال کر رہا ہوں، آج میں انتقال کر رہا ہوں، قسم خدا کی آج کے بعد میں کامیاب بھی ہو پاؤں گا یا نہ ہو پاؤں گا مجھے کیا ہے اس کی امید نہیں ہے، کیونکہ میں اپنے علاوہ نبی کے دور میں اپنا خود کیا تھا؟ اپنا مسئول تھا، اپنی زندگی کا مسئول تھا، اپنے لیے میں اللہ کے سامنے جواب دیتا، میں جواب دے پاتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے میرے لیے کیا کیا تھا؟ دعا کیا تھا۔ لیکن حکومت آنے کے بعد، منصب ملنے کے بعد، گدی ملنے کے بعد اب مجھے آنے والی زندگی کیا کر رہی ہے؟ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہماری، آپ غور کریں میرے بھائیوں، صحابہ اکرام کی زندگی ایسی تھی، منصب، عہدہ، گدی، اور آپ کو کوئی دیا جائے گا، ذمہ داری دی جائے گی، صحابہ اکرام وہاں سے بھگ جایا کرتے تھے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ مجھے ہونا ہے، تجھے ہونا ہے، پولیٹیکل طریقے سے ہم آگے بڑھتے ہیں، ہر اعتبار سے آگے بڑھ رہے ہیں میرے بھائیوں۔ ہمارے اور آپ کے درمیان صحابہ اکرام کا ہی فرق ہے میرے بھائی۔ تو ہر انسان کیا کرے؟ محاسبہ کرے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اللہ کے سامنے بیٹھ کے گڑ گڑائے، گناہوں سے معافی مانگے، اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسرا معاملہ بیان کیا گیا ہے، اپنے نفس سے کیا کرے؟ شرط لگائے کہ میں اب سے گناہ نہیں کروں گا۔ آپ کا نفس کہہ رہا ہے کہ شراب پی، آپ کا نفس کہہ رہا ہے کہ گناہ کر، شرط لگائے اس سے، یہ گناہ نہیں کروں گا میں، چاہے شیطان مجھے کتنا کیوں نہ بہکائے۔ علماء کرام کہتے ہیں ہر انسان صبح اٹھنے کے بعد کیا کرے؟ شرط لگائے، اپنے آپ سے شرط لگائے کہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ اور تیسرا بیان کیا گیا ہے صبح سے لے کے شام تک اگر گناہ ہو رہے ہیں، کس معاملے میں گناہ ہو رہے ہیں تو کیا کریں؟ اسی وقت اللہ سے معافی مانگے۔ اگر وہ انسان آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے جس سے آپ کا گناہ ہوا ہے، اس کے پکڑ کے معافی مانگے، اور ساتھ ہی ساتھ رات میں سونے سے پہلے استغفار کرے۔ سونے سے پہلے کیا کرے؟ استغفار کرے۔ اگر دیکھے کہ صبح سے لے کے شام تک، صبح سے لے کر شام تک، اپنے آپ کو ملا کے کہہ رہا ہوں میں، فجر کی نماز سے لے کر جمعہ کو آنے تک آپ نے کتنے نے کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کتنے نے کیا ہم نے غریب مسکین کی مدد کیا ہے؟ کیا ہم نے کسی کو کھانا کھلایا ہے؟ کوئی ہم نے نیک عمل کیا ہے؟ آپ غور کریں میرے بھائیو، ہم کو سمجھنا ہے کہ ہم کتنے نیک عمل کر رہے ہیں۔ سونے سے پہلے اگر نیکیاں زیادہ ہوئے ہیں اللہ کا شکر ادا کرے، اگر برائیاں ہوئے ہیں اللہ سے معافی مانگے، تعلق اگر کسی اور سے ہے تو اس سے معافی مانگ کر سوئیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔